السلام علیکم سائٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ یہ بہت اچھی کیلکولیشنز ہیں، ابھی تفصیل بیان کروں گا۔ ایک ہی چینج ہے لیکن آپ کی زندگی میں بدل کے رکھ دے گی۔ لیکن اس سے پہلے میری طرف سے ایسٹرو جیمز کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو رمضان کی برکتیں مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے آپ کی جھولیاں بھر دے، ہر طرح کی خوشیاں آپ کو میسر آئیں۔ میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ وینس ایک پلانٹ ہے، پلانٹ آف ایموشنز، پلانٹ آف لو، پلانٹ آف اٹیچمنٹس، پلانٹ آف لو کمٹمنٹس، لائف پارٹنرشپ۔ آپ کے لیے یہ 4th اینگل پر ایگزالٹڈ ہے۔ ایگزالٹڈ کا اردو میں ترجمہ ہے پاورفل، منزل والا، بلند، طاقتور، لکی۔ سو 4th اینگل پہ اگر جیسے آپ کو یہ میسر آ جائے گا 5 تاریخ سے، تو آپ اس کے بینیفٹس سنیے۔ ایک لسٹ آف بینیفٹس ہیں جو آپ کو میسر آئیں گے۔ جنرل بینیفٹس تو یہی محبت کا اظہار، محبت کرنا، لو ایموشنز، کمٹمنٹس، دل کا موسم اچھا رہنا، ٹیسٹ فلنس، بیوٹی لونگ، یہ جنرل ایڈوانٹیج یہ تو ملیں گے ہی ملیں گے۔ یہ تو اسی طرح ہے جو سورج چمکا، چاہے آپ کچھ کریں نہ کریں، روشنی ضرور آئے گی۔ بٹ اسپیشل ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ وینس 4تھے گھر میں جب بھی کبھی آئے گا، وہ آپ کے لیے جائیداد بنانے کی طرف توجہ دلائے گا۔ جو لوگ اس لیول پر ہیں جو جائیداد، ابھی اسٹوڈنٹ تو جائیداد کا نہیں سوچے گا، اسٹوڈنٹ کو اور طرز کے فائدے ہوں، لیکن جو اس لیول کے لوگ ہیں جن کی پلاننگ ذرا مبہم سی تھی، وہ اسٹرانگ پلاننگ میں بدلے گی، بڑے گھر کے لیے، بچوں کی ویلفیئر کے لیے، مستقبل کی پلاننگ کے لیے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جو ایوریج پرسنالٹی سی یا ایوریج کمفرٹ کو انجوائے کرنے والے سیجیٹیرینز تھے، وہ لائف اسٹائل اپ گریڈ کرنے کی طرف سوچنا شروع کر دیں گے، جیسے گھر اچھا لینا، گاڑی اچھی لینا، موبائل یا دیگر لگژریز آف لائف، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، یہ سب لگژریس ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وینس اگر 4th اینگل پر ہو تو پراپرٹی سائڈ پر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے چیزیں خریدنا اور بیچنا بھی اچھا رہتا ہے، منافع ہوتا ہے، اور اپنے قریبیوں سے یا کلوزسٹ پیپل سے ہی منافع کی ڈیلز بننے لگ جاتی۔ جیسے ضرورت نہیں پڑتی کہ بہت زیادہ اسٹرگل کر کے کوئی چیز خریدی جائے، ایزی مل جاتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے قریبی لوگوں میں سے، جاننے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے۔ پھر اس کا ایڈوانٹیج 6th اینگل کا بھی ہے، اٹ از ریپریزنٹیو فار یور ہیلتھ۔ جب بھی کبھی وینس اچھا ہوگا، آپ کے دل کی بیماریاں دونوں طرح کی، میڈیکل ایشوز جو کہ دل کمزور بجھا ہوا، وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، اینڈ پھر دل سے وہ جو جذبات ابھرتے ہیں وہ بھی سیٹل ہو جاتے ہیں، دل کا موسم اچھا ہونے لگتا ہے۔ اینڈ 11th اینگل ایڈوانٹیجز سیجیٹیرین، سڈن گینز، اچانک ایسے فائدے جن میں آپ کی محنت بہت تھوڑی تھی، یا ایسے فائدے جن کے لیے آپ نے سوچا تھا کہ اتنا سا بھی ہو جائے تو کافی ہوگا، جبکہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جائے۔ اس کی وجہ سے دوستیاں رشتہ داری میں بدلنا، اس کی وجہ سے آپسی جو ٹربلز ہیں، مطلب بٹوین 2 یا گروپ آف پیپل، جو آپسی ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ جو دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہیومن نیچر میں سافٹنس آتی، پولائٹنس، کیا کہہ سکتے ہیں، عاجزی، انکساری، اس طرح کی چیزیں۔ اسی کی وجہ سے انسان کا وہ جو اسٹربننس والا فیکٹر ہے نا، جس میں وہ اٹک جاتا ہے کسی چیز پر، پھر ڈیسیجن نہیں لے پاتا، وہ بھی ریپیئر ہو جاتا ہے۔ بندہ ری تھنک کرتا ہے، ری کیلکولیٹ کرتا ہے، ری ڈیسیجن لیتا ہے دوبارہ۔ وینس کے اتنے ایڈوانٹیجز کے بعد جو دیگر پلانٹس آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، جیسے آپ کا رولنگ پلانٹ مارس آپ کے 3rd اینگل پر ہے، دس از آئیڈیل اینگل فار دا انویسٹمنٹ، فار دا کمپٹیشن، فار دا جاب اپرچونیٹیز، گریبنگ آف جاب، فار دا فورسز، فار ایتھلیٹکس اور ایتھلیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، لائک کھیلوں کا سامان یا ٹریولنگ، جو کہ ایتھلیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ سب سپورٹ کرتے ہیں۔ مرکری آپ کے 4th اینگل پر ہے، سن آپ کے 4th اینگل پر ہے۔ سو یہ سب چیزیں آپ کو بڑے ایڈوانٹیجز دے رہی ہیں۔ ان ایڈوانٹیجز میں اب رمضان کے ایڈوانٹیجز بھی ایڈ کر دیجئے، لائک بلیسنگز، لائک پیس آف مائنڈ، اسپرچول ٹیوننگ، فیوچر پلاننگ، نیکی، حقیقت پسندانہ رویہ، اعتماد، تو یہ اور ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے۔ تو اتنے ایڈوانٹیجز کے بعد مجھے لگتا نہیں کوئی سیجیٹیرین کمپلین کرے گا، بٹ پھر بھی اگر کسی کے ہاں کمپلین ہو تو وہ سورہ شمس پڑھے 5 دفعہ تو ریکور ہو جائیں گے۔
بلو سفار پہنیں تو ریکور ہو جائیں گے، اینڈ اس طرح کی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا بوسٹر ملے، تو وہ بلو سفار سے مل سکتا ہے، وہ روبی سے مل سکتا ہے۔ اگر ان سب چیزوں کے کرنے سے معاملہ حل ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر پھر بھی ٹربلز جوں کی توں رہیں تو پھر میرا مشورہ ہے کہ رمضان پورے کو ضائع نہ کریں، 2-4 دن ہفتہ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے تاکہ یہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ پرابلم کیا ہے جو اتنے پاورفل سیزن میں بھی ریزالو نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے جو اسٹرولوجرز کے پاس میتھڈ ہے کیلکولیشن کا، وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہیں، اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، سیجیٹیرینز ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جو سب سے زیادہ کویسچن پوچھا گیا سیجیٹیرین کی طرف سے پچھلے ویڈیو میں، شاید انہیں بہت ضرورت تھی اپنے ریلیشن شپ سے، وہ محبت کے بارے میں، محبت کے اظہار کے بارے میں، شادی کے بارے میں انہوں نے بہت سوال پوچھے نیچے، تو ان سب کو اس ہفتے سے خوشخبری ہے کہ دس از دا ٹائم فار دا وینس اینڈ اٹ از سو پازیٹیو فار یو، اینڈ آئی ہوپ کہ اس سے آپ کی ریلیشن شپ کرائسس، ریلیشن شپ کمپلینز یا ریلیشن شپ ویکنیسز ریپیئر ہو جائیں گی، اینڈ یو آر اگین آن ٹریک ود ہائی ایموشنل اٹیچمنٹس، اور اس سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا سیجیٹیرین۔ عام دنوں میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا رہتا تھا، اب تو رمضان سیزن ہے تو میں ضرور چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا، اسپیشلی دعا کریے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہمیں پاکستان میں نمبر 1 رکھے ہوئے ہے ایسٹرالوجی فورم پر، اور آپ کی محبتیں ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی وجہ بھی بنتی ہے۔ اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی آبویسلی، اور ان چینجز کا آپ کی ذات پر، آپ کے معاملات پر، آپ کے ریلیشنز پر، آپ کے کاروبار پر کیسا پڑے گا وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔